السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کا سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. الرجال مرد قوامون علی النساء حاکم ہیں عورتوں پر. بما بعد سبب اس کے جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض تو علی بعض بعض پر. وبما انفقوا من اموالهم اور بعض سبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے. فالصالحات پس نیک عورتیں قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب حفاظت کرنے والیاں پیٹھ پیچھے. بما حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے. واللاتی اور وہ عورتیں کے تخافون تم ڈرتے ہو نشوزہن ان کی سرکشی سے. فعظوہن تو تم انہیں نصیحت کرو. واہجروہن اور انہیں الگ کر دو. فی المضاجع خوابگاہوں میں. وَاضْرِبُوهُنَّ اور انہیں مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں. فَلَا تَبْغُوا تو نہ تم تلاش کرو. عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان پر کوئی راہ. إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کان ہے عَلِيًّا كَبِيرًا نہایت بلند بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اختلاف سے ان دونوں کے درمیان. فَبَعَثُوا تو مقرر کرو حَكَمًا ایک منصف من أَهْلِهِ اس مرد کے کنبے سے. وہ حکما من اہلیہ اور ایک منصف اس عورت کے کنبے سے. یریدا اگر چاہیں یہ دونوں منصف اصلاحا صلح کروانا. یوفق اللہ بینہما تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ ہے خوب جاننے والا بڑا خبردار. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور ہم نشیں کے ساتھ. وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے ساتھ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. ان اللہ بے شک اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا. من کانا اس کو جو ہے مختالاً فخورا اترانے والا فخر کرنے والا. یہاں پہ ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ آیات کا ترجمہ کر لیا. اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فرمایا گیا مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ.
اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں الگ چھوڑ دو، ان کو پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، اللہ یقیناً بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر مرد کو قوام کہا۔ قوام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ چلو ذرا قوامون الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کے معنی سرپرست، سربراہ اور منتظم کے آتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام کیوں کہا؟ اللہ اس کی دو وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں اتنا نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی بنسبت زیادہ بتائی گئی۔ اگر تاریخ کے اوراق ہم پڑھیں تو مردوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے جو عورتوں نے نہیں دیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ مرد ہی کو ہونا چاہیے۔ مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے اہل و خانہ کی تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ وہی ہے جو پہلی وجہ بیان کی گئی کہ مرد محنت شاقہ کر کے جو کچھ کمائی کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ جس طرح مرد باہر کی دوڑ دھوپ میں حصہ لیتے ہیں، جس طرح مرد باہر کی تمام تر پریشانیاں جھیل رہے ہوتے ہیں، دھوپ ہو، بہت زیادہ سردی ہو، گرمی ہو، پر ہر لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور کما کر کے اپنے اہل خانہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے یہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالی اور اتنی طاقت اور قوت بھی مرد ہی کو دی، لہذا اللہ نے یہی چاہا کہ پھر جو سربراہ ہو وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد ہی کو اللہ نے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، فرمایا گیا وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہ ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ لہذا اللہ نے جو حکمراں بنایا، جو سربراہ بنایا، جو قوام بنایا، وہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں یعنی عورتوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اپنی آزادی مارچ کے نام سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھروں کے کام نہیں کریں گے بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو سمجھ لیجیے ہم قرآن و سنت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جب اللہ نے مرد اور عورت کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھیں، مرد کو قوام بنایا، سربراہ بنایا، منتظم بنایا، اس کے ذمہ داریاں ڈالی، تو اللہ کے کام، اللہ کی مصلحتیں اللہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں باہر کی دوڑ دھوپ کو مرد جس طرح سے جھیل سکتے ہیں عورتیں نہیں جھیل سکتی، اسی لیے اللہ نے مرد کے ذمہ یہ چیزیں لگا دیں۔ پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے کن وجوہات کی بنا پر انہیں منتظم بنایا۔ آگے فرمایا لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق، مال و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کی حدیث آتی فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی۔ دو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 عدم موجودگی سے کہ جب شوہر نہ ہو تو عورت نے کس طرح سے اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو بیوی کا خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرنا، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اور اپنے خاوند کا دل جیت لینا۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو فوراً اسے مان لے، یا نفسانی خواہش کے لیے مرد عورت کو اشارہ کرے تو عورت کا اپنے شوہر کی بات کو مان لینا۔ پھر جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کریں، اور اپنے شوہر کے گھر کی امین بنی رہیں۔ اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کریں، نہ اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، الا یہ کہ اس عورت کا وہ ذاتی مال ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے کسی رشتہ دار کو دینے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں خیانت میں آتی ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال کی، اپنی عزت کی، ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اگر شوہر کوئی ایسے کام کا حکم دے جو گناہ کا کام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی پھر اطاعت کرے، یعنی شوہر کی اطاعت اس صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو۔ مثلا مرد اسے نماز کی ادائیگی یا پردہ کرنے سے روکے، یا عورت کو شرک اور بدعت والے کاموں پر مجبور کرے تو عورت پھر جو ہے اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی تو پھر وہ گنہگار نہیں کہلائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں الگ چھوڑ دو، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو۔ اب دیکھیے پہلے کیا حکم ہوا کہ اگر عورتیں نافرمان ہیں، سمجھ نہیں رہیں، اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا واللاتی تخافون نشوزہن۔ نشوز کے لغوی معنی بلندی یا ارتفاع، اٹھان اور ابھار کے ہوتے ہیں، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو، مثلا عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کمتر سمجھتی ہو، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو تو اس کی اطاعت کے بجائے اس سے کج بحثی کرتی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنے کے بجائے بد اخلاقی سے اپنے شوہر سے پیش آتی ہو، سرکشی پر اتر آتی ہو، بات بات پر ضد، ہٹ درمی، انا دکھاتی ہو، ناجائز قسم کے تہمات لگاتی ہو، تو یہ تمام کی تمام باتیں نشوز کے معنی میں آتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ نے مردوں کو 3 قسم کے اقدام اٹھانے کی اجازت دے دی۔ پہلے قدم یہ ہے کہ اسے نرمی سے سمجھائے اس کے اس رویے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، لہذا سب سے پہلے یہی کوشش کرنی کہ اپنی بیوی کو پیار محبت کے ساتھ نرمی سے سمجھایا جائے، لہذا اپنے گھر کی جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اس کو خراب نہ کیا جائے اور پیار محبت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اگر عورت اپنے شوہر کے سمجھانے بجھانے کا اثر قبول نہیں کرتی تو خاوند اس سے الگ کسی دوسری جگہ پر سونا شروع کر دے،
یعنی مرد اپنا بستر عورت سے الگ کر لے. یہ عورت کی سزا ہوگی. اللہ کی طرف سے اللہ نے بتایا کہ یہ عورت کے لیے بڑی سزا ہے کہ مرد اپنا بستر عورت سے الگ کر لے. اگر اس عورت نے اپنا گھر بنانا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اس نے سوچ لیا ہوگا تو وہ اس سزا سے اس کی طرف پلٹ آئے گی. اگر پھر بھی اسے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی وہ نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، تو پھر اللہ نے تیسری راہ اور آخری حربہ جو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں. اب اگر جو عورت کو مارنے کا حکم آیا تو چند شرائط کے ساتھ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ مرد یہ سمجھیں کہ اللہ نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی، اب وہ جس طرح اذیت دینا چاہیں عورت کو دے سکتے ہیں. ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں ہو سوا اسی کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں کوئی چوٹ نہ آئے. یعنی عورت کو ایسی مارنے کا حکم ہوا کہ جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، ایسی تکلیف نہ پہنچے کہ اس کو زخم ہو جائے، اس کی چوٹ لگے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس نے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو اور پھر دن کے آخر میں اس سے جمع بھی کرے. فرمایا ایسے نہ کرو. اگر اللہ نے مارنے کا حکم بھی دیا تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ بیوی کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے، کوئی زخم نہ آ جائے، کوئی جو ہے چوٹ نہ لگ جائے، اس لحاظ سے حکم دیا عورت کو. وہ بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جب کوئی صورتحال نہیں بن رہی، وہ پیار محبت سے نہیں سمجھ رہے، لیکن مرد اس سے جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی. پھر فرمایا اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے. اب اللہ کہتے ہیں اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو محض ان پر اپنا روب جمانے کے لیے پچھلی باتیں یاد کر کے ان سے انتقام نہ لو، ان کو طعنہ زنی نہ کرو، ان پر جو ہے وہ جو انہوں نے کیا پہلے اس کے طعنے نہ دو، ناجائز طریقے سے ان سے اللہ نے جو آپ کو اجازت دی اللہ کہتے ہیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. اللہ جو ہے وہ بلند و مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے. آگے فرمایا اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب اللہ کہتے ہیں یعنی شوہر نے اپنی پوری کوشش کر لی، پیار سے سمجھا لیا، بستر الگ کر لیا، ڈانٹ ڈپٹ کر لی، مار لیا، پھر بھی بیوی نہیں سمجھ رہی. تعلقات سنورنے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. میاں بیوی کے درمیان نہ تعلقیاں نہ چاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں سے ثالث منتخب کر لیں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کریں. یعنی وہ ثالث کون ہوں گے؟ مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی خاندان میں سے چند منتخب لوگ جو ان کی طرف سے انہیں سمجھائیں، ان کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں. اب یہ ثالث طرفین کی طرف سے ایک ایک بھی ہو سکتا ہے، دو دو بھی اور تین تین بھی. یعنی مرد کی طرف سے بھی ایک ایک دو دو اور تین تین، عورت کی طرف سے بھی ایک ایک دو دو تین تین رکھ لیا جائے اور پھر معاملات کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. اللہ کہتے ہیں اگر جو آپ کے جو منصف مقرر کیے گئے آپ کے لیے جو آپ لوگوں کی طرف سے خاندان کے بڑے آئے، اب اگر وہ نیک نیتی رکھتے ہیں تو اگر وہ آپ کو کوئی راہ بتاتے ہیں تو بہتر راہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہوئے آپس میں موافقت کر لیں، کوئی راہ نکال لیں کہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر وہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا کہ ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، طلاق ہونے سے بچ جائے گی، بچوں کی زندگی سنوری رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی طرف سے جو ثالثین مقرر کیے گئے
کیا وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ صلح ہو پائے گی تو کیا وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے بیچ طلاق کروا دیں یا خلا کا مقدمہ درج کر دیں؟ تو بعض علماء کے نزدیک کہا گیا کہ انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختیارات ہوں گے صرف عدالت کو ہوں گے. یہ جو ہے جو ان کے فریقین ہوں گے یہ عدالت کے سامنے جائیں گے، اپنی سفارشات پیش کریں گے، پھر عدالت جو ہے وہ انہیں خلا یا طلاق کا جو ہوگا وہ پورا سلسلہ ان کے لیے کرے گی. واللہ تعالی عالم. آگے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. فرمایا گیا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ کی عبادت کا حکم، عبادت لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب غلام یا بندگی کے ہوتے ہیں. چونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، وہ رب ہمارا آقا ہے، تو ہم نے اس کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو مشغول رکھنا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ نے حکم دیا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ابھی جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، بہت بڑا ظلم بھی ہے. شرک ہی سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. ایک حدیث آتی سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا. یعنی اللہ کہتے ہیں زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آ جاؤ لیکن اگر شرک نہ کیا ہوگا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. پر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اس کو معاف نہ کریں گے، لہٰذا شرک سے بچنا ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. آگے فرمایا اور والدین سے اچھا سلوک کرو. قرآن و حدیث نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کی بہت زیادہ وعیدات، بہت زیادہ اللہ حکم دیتے ہیں. وہ لوگ کہ جو والدین کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتے ان کے لیے بہت زیادہ اللہ نے جو ہے وہ سزائیں بھی مقرر کی، اللہ نے وعید بھی سنائی. اللہ نے اپنے حقوق کے بعد کئی مقامات پر والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے بتایا کہ دیکھو والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. عموماً چونکہ اس وقت ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. دونوں پہنچے یا وہ ایک پہنچے تو ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ بڑھاپے میں انسان زیادہ لاغر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے. اور ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، کہاں سے کہاں. اللہ کے بعد ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے. اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں، اللہ ذریعے بناتے ہیں، لیکن والدین کتنی محنت کرتے ہیں، کہاں سے کہاں بچے کو لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. والدین کی محنت ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو والدین کا اس کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آؤ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کے ساتھ رحم کیا، آپ کا شفقت کی، اسی طرح دعا کرو اللہ ان پر بھی رحم فرما دیجیے. تو والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنا ہے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم والدین سے اس میں سلوک کے بارے میں پڑھتے رہیں گے. ابھی ہم مختصر سمجھتے ہیں، آگے جاتے ہیں. اور قریبی رشتہ داروں، اب قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے سورہ نساء کے آغاز میں ہی پڑھا تھا، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق بھی مقرر فرما دیے. اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے بارے میں بھی ہم نے پہلے پڑھا. یتیم کے ساتھ کتنا زیادہ اجر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت دن وہ میرے ساتھ، یہ اللہ کے نبی کی معیت اور ان کی صحبت نصیب ہوگی. ایسے شخص کو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا یتیم کی کفالت کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر ان کے مالوں میں سے کچھ مال ہڑپ کر جاؤ گے، زیادتی کرو گے ان کے ساتھ. اللہ نے پوری ڈیٹیل سورہ نساء کے آغاز میں یتیموں کے بارے میں بتائی، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ یہاں پہ دوبارہ سے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرو. رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشیں اور مسافر. اب اللہ یہاں پر ہمسایوں سے بہترین سلوک کا حکم دیتے ہیں.
جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی تو ہمیں بہتر سلوک کرنا ہے نا. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخر کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک دفعہ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا جس کی ایذا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، وہ شخص مومن ہی نہیں. وہ شخص اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی جو ہے وہ اس کی ایذا دہی سے امن میں نہ ہو. اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ جو ہے وہ جنت میں نہ جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کیا کرتے تھے کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے. یعنی اتنی زیادہ حقوق آتے ہیں ہمسایوں کے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 قسم کے ہمسایوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ ہمسائے جو ہمسائے بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں. دوسرے وہ جو تمہارے پہلو میں یا تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہیں مگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوں. تیسرے وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلا دوست احباب جو ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں، کسی دفتر میں یا کسی کاروباری جگہ پر اکٹھے ہوتے ہوں. فرمایا وہ تمام تمہارے ہمسائے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا تمہیں ہے. لہذا متعدد جگہ پر اللہ نے بتایا کہ ہمسایوں کا بھی ایک دوسرے پر حقوق ہے. جو پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھو. یہاں تک آتا ہے کہ جب سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کھا پی کر سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. اللہ کہتے ہیں اس کا خیال رکھو. حدیث میں آتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس حال میں کہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. تو ہمسایوں کے بھی پڑوسیوں کے بھی بہت زیادہ حقوق آتے ہیں. اپنے ہم نشیں اور مسافر. اب مسافر بھی جو ہے وہ اس سے بھی بہتر سلوک کا حکم آتا ہے. ایک حدیث آتے سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے، جس کے پاس کھانا نہیں. غرض ہے کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا تذکرہ فرمایا حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں. کیونکہ مسافر انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کھانے کی پڑ گئی، مال کی پڑ گئی یا پانی کا مسئلہ ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا اگر کسی مسافر کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو. آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے. یعنی اگر مسافر کو پانی کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ کسی سفر میں اس کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس زائد ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اللہ یہ کہتے ہیں کہ مسافر کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں. آگے فرمایا اللہ کہتے ہیں اور ان سب سے اچھا سلوک کرو اور ان لونڈی غلاموں میں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں. اب اللہ کہتے ہیں جو لونڈی غلام تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی تم نے بہتر سلوک کرنے ہیں. سیدنا ابو اشعری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیے اور کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ 2 لقمے دے دو کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. تو جو ہمارے ماتحت غلام ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کا ہمیں حکم ملتا ہے. اسلام سے پہلے غلاموں کی حالت بہت بدتر تھی. اسلام نے غلام کو بہت زیادہ حقوق دیے، معاشرے کا معزز فرد بنا دیا غلاموں کو، نوکروں چاکروں کو. اللہ نے اسلام نے حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی ہے غلاموں کے ساتھ بھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جبکہ وہ غلام تھے اور اپنی پھپھی زاد بہن سے ان کا نکاح بھی کر دیا تھا. زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید دونوں کو کئی بار سپہ سالار بھی بنایا گیا جن کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ کرام جنگ میں شریک ہوئے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے رنگ اور موٹے ہونٹے والے حبشی تھے، سیدنا عمر سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے.
سیدنا عمر نے اپنی وفات کے وقت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سالم کے متعلق فرمایا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پر نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے گا اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. یعنی اسلام نے اتنے زیادہ حقوق دیے غلاموں لونڈیوں کو جو آپ کے ماتحت ہیں. یعنی ان کو ہمارے ہاں عموماً جو ہمارے نوکر جا کر ہوتے ہیں ان کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ نے غلاموں کو بھی انہیں بھی ایک مرتبہ دیا، ان کی بھی ایک عزت ہے. اللہ نے ان کو معاشرے کا معزز فرد بنایا تو ان کی بھی عزت و احترام ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں فرمایا گیا جو تمہارے قبضے میں ان سب سے اچھی طرح سے سلوک کرو. اللہ یقیناً معزز اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو خود یعنی غرور اپنا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، غلاموں کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی انا میں مست اور مغرور ہوئے پھرتے ہیں، شیخی بھگاڑتے ہیں، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے. فرمایا گیا جو ایسے خود پسند ہوتے ہیں، شیخی بھگاڑا کرتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.